یہ بشارت ملی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ان قریب اے محبوب ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور محبوب فرماتے ہیں میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کی بخشش نہ کروا لوں. اور اسی میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ ہے تو اسی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا بھی ذکر ہے. وَنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. تو اللہ کی نعمت ہے یا نہیں حضور؟ حضور بے شک نعمت ہے، اور یہ میلاد اس کا ایک چرچا ہے. تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کی غرض سے یہ ہم نے انشاءاللہ اس پڑھی ہے، تو انشاءاللہ میلاد بھی منائیں گے. سارے مل کر میرے ساتھ پڑھیں. اور یہ سب کو کلام آتا ہے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ بچہ بڑا سب یہ گنگنا لیتا ہے اور یہ شامل ہو جاتا ہے ثنا خانوں میں. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ہمارے کچھ دنیا میں ایسے بھی مسلمان پیدا ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں تھا معاذ اللہ، لیکن وہ کافر ہو کر وہ مشرک ہو کر ابو جہل جیسا جسے ابو الحاکم کہا جاتا ابو الحکمہ کہا جاتا تھا کہ حکمتوں کا باپ، وہ کافر ہو کے منافق ہو کے یہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ غیب کیا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ مٹھی میں کچھ کنکر لے کے جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے اعلان کرا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اگر سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو حضور پھر کیا فرماتے ہیں، سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. عمر فاروق ابھی ایمان نہ لائے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے تھے یا اللہ اسلام کی سر بلندی کے لیے، اس کی تقویت کے لیے عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے. تو اللہ نے دعا قبول کری اور حضور کے قدموں میں عمر فاروق کو لا دیا. لیکن ابھی عمر فاروق دعا تک ایمان نہیں لائے تھے اور 39 مسلمان ہو چکے تھے، 39 مسلمان ہو چکے تھے اور 40 ہوئے نہیں تھے. تو آپ نے تلوار میان سے نکال کر فرمایا کہ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا. آج بھی اس دور میں ہیں جو بولتے ہیں 40واں نہیں ہونے دیں گے، 40واں بدعت ہے. لیکن عمر فاروق فرماتے کفر کی حالت میں تھے جب کہ میں 40واں نہیں ہونے دوں گا مسلمان. تلوار نکالتے ہیں میان سے، گھوڑے کی طرف جاتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے ہیں، تلوار میان میں ڈالتے ہیں، غصے میں جلال میں جاتے ہیں. اتنے میں ایک اور مسلمان آتا ہے، لیکن وہ ظاہری مسلمان نہیں ہوتا، اس نے ایمان قبول کر لیا ہوتا لیکن چھپا ہوتا ہے کیونکہ یہ بڑے جلالی تھے. یہ قتل کر دیتے تھے مسلمان، اگر بتا دیتا کہ میں مسلمان ہوں تو قتل کر دیتے شاید. تو وہ مسلمان کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، نئے دین کا اعلان کر رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے مسلمان جو بظاہری مسلمان نہیں تھے لیکن کلمہ پڑھ چکے تھے، کہنے لگے پہلے حضور کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کے گھر تو جاؤ. وہاں کیا ہوا؟ وہاں تو قرآن پڑھا جا رہا ہے. پھر وہاں جاتے ہیں، قرآن کی آواز کان میں آتی ہے، دل پہ اثر ہوا ہوتا ہے، لیکن جاتے ہیں جلال دکھاتے ہیں، اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. پھر جب سمجھ میں آتا ہے پھر بولتے اچھا بہن یہ تو بتا وہ جو تم پڑھ رہی تھی وہ کیا تھا؟ وہ بہن نے کہا نہیں ایسے نہیں سناؤں گی، پہلے غسل کرو پھر بتاؤں گی. تو اس کو شاعر نے اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے،
اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دھیر عمر کا بوجھ اٹھا حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا کہ ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے بلال حبشی غلام تھے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ لیا وحدہ لا شریک کا لیکن ان کے آقا نے اتنا ظلم و ستم ڈھایا کہ جو پہاڑ تھے تپتے ہوئے پہاڑ بغیر کپڑوں کے حضرت بلال کو زمین پر سرزمین مکہ پہ رگڑا گیا یہاں تک کہ سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھے گئے اور پھر وہ آقا کہتا تھا کہ بول کہ تو وحدہ لا شریک کو نہیں مانتا تو حضور پر ایمان نہیں لاتا لیکن آپ نے یہ نہیں کیا حضرت بلال نے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری رہا لا الہ الا اللہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے وہ سے اعظم ہو یا ہو داتا حجویری ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ولی ایک ولی جس ولی کو بھی دیکھا جائے تو انہوں نے بظاہری طور پر بھی دین کی خدمت کری اور اپنی کرامتوں سے بھی کتنے ہی غیر مسلموں کو مسلمان بنایا چاہے اس میں پیران پیر غوث الاعظم دستگیر ہو یا خواجہ غریب نواز اجمیری ہو یا عطائے رسول ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت فرمائی جب اپنے پیر کے ساتھ یہ عثمان ہارونی کے ساتھ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ سے اور حضور کی قبر مبارک سے یہ صدا آئی کہ حسن معین الدین جا تو ہندوستان کی طرف جا اور دین کی تبلیغ دے میرے دین کی تبلیغ کر تو آپ انڈیا تشریف لے آئے پھر بہت سارے معاملات ہوئے تو جو نہر تھی آنا ساگر تو پانی آپ کو منع کر دیا گیا آپ نے کہا اپنے مرید سے بختیار کاکی سے کہ جاؤ آنا ساگر سے کہنا کہ میرے کوزے میں آ جائے تو وہ سارا کا سارا یہ مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ لطف آ جائے شعر کا کہ وہ سارا پانی یہاں تک کہ ہندوستان میں اس وقت چاہے بادشاہ کے محل میں پانی تھا یا جانوروں کے تھنوں میں دودھ تھا یا نہروں میں سمندروں میں آبشاروں میں جہاں بھی پانی تھا تاریخ دان لکھتے ہیں اس وقت خواجہ غریب نواز
نواز کی اس کرامت سے سارا کا سارا پانی اسے ایک کوزے میں آ گیا. اب دودھ بھی اس میں شامل ہے, اس میں پانی بھی شامل ہے. اب یہ دیکھ کر پریشان پھر بادشاہ کے پاس گئے, اس کے سپاہی کہا ایسے ایسے مسئلہ ہے, جادوگر آئے تو یہ معاملہ بول. جادو اس وقت کے بادشاہ بولتے تھے بگاڑو نہیں, بس وہ جو کہتے ہیں کر دو, وہ پانی پینا چاہتے, لینا چاہتے, استعمال کرنا چاہتے کرنے دو, لیکن ان سے کہو کہ پانی دے دیں ہم تو مر جائیں گے. تو بہرحال انہوں نے مسکیزہ پلٹا, سارا کا سارا پانی, سارے کا سارا دودھ, جو بکری کا دودھ تھا بکری کے تھنوں میں, اونٹنیوں کا, بھیڑوں کا, بھینسوں کا, جس کا جو دودھ تھا وہ وہاں گیا, جس کا جو پانی تھا وہ وہاں گیا. یہ کرامت دیکھ کے وہ بادشاہ بھی پریشان کہ یہ آپ نے جادو کیسے سیکھا؟ بولے یہ جادو نہیں ہے, لیکن جو تم اس کو سمجھتے ہو وہ میں تمہیں بھی سکھا سکتا ہوں. بولے ہم کیا, ہمیں ساری مخلوق کو سکھاؤ, ساری رعایا کو سکھاؤ. تو بادشاہ سلامت نے سب کو جمع کیا, سب کو جمع کیا. پھر لائن لگ گئی, اس زمانے کی جیسی بھی لائن تھی, ایک کے اوپر ایک ہاتھ رکھ کے لائن لگتی چلی گئی, لگتی چلی گئی, لگتی. اب 90 لاکھ لوگ جمع ہو گئے. اب یہاں خواجہ غریب نواز دھیمی آواز میں وہ جادو عطا کر رہے تھے, لیکن جو ایک سننا تھا پہلے والا وہی آخری والا بھی سننا تھا. یہ بھی ایک اور کرامت. پھر وہ جادو کیا تھا, وہ تو وہ کہہ رہے تھے جادو, لیکن اصل میں کیا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا کلمہ تھا, سب کو پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ برکتی کلام ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. تو سب پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے. کرامت تو یہ بھی دیکھ لی کہ ہم جو سن رہے ہیں وہ وہاں سے بول رہے ہیں اور ہم یہاں سن رہے ہیں, تو یہ کوئی اللہ کے ولی ہیں, کوئی جادوگر نہیں. میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے, شان بڑی, چاہے غوث اعظم ہو یا ہو دادا حجویری, یاد نہیں تمہیں وہ منظر جب خواجہ نے خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا. لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی خیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.